بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کی اس کلاس میں جماعت نحم کی اردو لازمی کتاب کے لیکچرز کے سلسلے میں آج ہم غزل نمبر 7 کی شاعرہ ادا جعفری کا تعارف، اشعار کی تشریح، اشعار کا مرکزی خیال، مسقی سوالات اور کثیر الانتخابی سوالات کو سمجھیں گے۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آنے والے اس طرح کے مزید لیکچرز بھی ملتے رہیں۔ سب سے پہلے چلتے ہیں شاعرہ کے تعارف کی طرف۔ اس غزل کی شاعرہ ادا جعفری اردو زبان کی معروف شاعرہ تھیں۔ آپ کی پیدائش 22 اگست 1924 عیسوی کو بدایوں میں ہوئی۔ آپ کا خاندانی نام عزیز جہاں تھا۔ آپ 3 سال کی تھیں کہ والد بدر الحسن کا انتقال ہو گیا، جس کے بعد پرورش ننیہال میں ہوئی۔ ادا جعفری نے 13 برس کی عمر میں ہی شاعری شروع کر دی تھی۔ وہ ادا بدایونی کے نام سے شعر کہتی تھیں۔ اس وقت ادبی رسالوں میں ان کا کلام شائع ہونا شروع ہو گیا تھا۔ آپ کی شادی 1947 عیسوی میں نور الحسن جعفری سے انجام پائی۔ شادی کے بعد ادا جعفری کے نام سے لکھنے لگیں۔ ادا جعفری عموماً اختر شیرانی اور اصل لکھنوی سے اصلاح لیتی رہیں۔ ان کے شعری مجموعے شہر ورڈ کو 1968 عیسوی میں آدم جی ادبی انعام ملا۔ شاعری کے بہت سے مجموعہ جات کے علاوہ جو رہی سو بے خبر رہی کے نام سے اپنی خود نوشت یعنی اپنی سوانح عمری بھی 1995 عیسوی میں لکھی۔ 1991 عیسوی میں حکومت پاکستان نے ادبی خدمات کے اعتراف میں تمغہ امتیاز سے نوازا۔ ادا جعفری کی وجہ شہرت شاعری بنی۔ انہوں نے آزاد نظمیں بھی کہیں اور جاپانی صنف سخن ہائیکو میں بھی نام کمایا، مگر وجہ کمال غزل ہے۔ آپ نے متعدد قومی و بین الاقوامی اعزازات و تمغات حاصل کیے، جن میں قومی تمغہ برائے حسن کارکردگی بھی شامل ہے۔ آپ کا ادبی سرمایہ میں ساز ڈھونڈتی رہی، غزل نما، ساز سخن بہانہ ہے، حرف شناسائی، غزالاں تم تو واقف ہو، شہر درد، سفر باقی اور موسم جیسے مشہور شعری مجموعے ہیں۔ آپ کا انتقال کراچی میں ہوا۔ ادا جعفری موجودہ دور کی وہ شاعرہ ہیں جن کا شمار باعتبار طویل مشق سخن اور ریاض فن کے صف اول کی معتبر شاعرات میں ہوتا ہے۔ وہ کم و بیش 50 سال سے شعر کہہ رہی ہیں، گاہے گاہے یا بطرز تفریح طبع نہیں بلکہ تواتر و کمال احتیاط کے ساتھ کہہ رہی ہیں، اور جو کچھ کہہ رہی ہیں شعور حیات اور دلاویزی فن کے سائے میں کہہ رہی ہیں، حرف و صوت کی شگفتگی اور فکر و خیال کی تازگی کے ساتھ کہہ رہی ہیں، فکر و جذبے کے اس ارتعاش کے ساتھ کہہ رہی ہیں جس کی بدولت آج سے 40 سال پہلے ان کا شعر پہچان لیا جاتا تھا۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں اشعار کی تشریح کی طرف۔ اس غزل کا پہلا شعر ہے، ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام ہی آئے تو صحیح برسر الزام ہی آئے۔ اس شعر کے مشکل الفاظ کے معنی میں لفظ ہے برسر الزام، جس کے معنی ہے الزام لگانے کی غرض۔ چلتے ہیں شعر کی تشریح کی طرف۔ شعر کی تشریح لکھنے سے پہلے شعر کا حوالہ اور شاعر کا حوالہ لکھا جاتا ہے۔ شعر کے حوالے میں کچھ اس طرح سے لکھا جائے گا، مندرجہ بالا شعر نصابی کتاب میں شامل ادا جعفری کی غزل سے لیا گیا ہے، اور شاعر کے حوالے میں مختصر طور پر اتنا لکھا جائے گا کہ ادا جعفری اردو کی پہلی مقبول ترین شاعرہ تصور کی جاتی ہیں۔ اردو شاعری میں غزل کے علاوہ آزاد نظم اور ہائیکو میں بھی ان کی تخلیقات کو کافی پذیرائی ملی۔ وہ خاص طور پر خواتین سے جڑے موضوعات کو ادب کی چاشنی میں تر کر کے تحریر کرنے میں عبور رکھتی تھیں۔
ادا جعفری کو 1981 عیسوی میں حکومت پاکستان نے تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا اور اس کے علاوہ وہ آدم جی ادبی ایوارڈ بھی حاصل کر چکی ہیں۔ اس شعر کی تشریح میں شاعرہ کہتی ہیں کہ مجھے میرا محبوب پیارا ہے، اس کے سوا میں کچھ اور نہیں چاہتی، لیکن شاعرہ اپنے محبوب کی جفا سے خائف ہیں۔ وہ چاہتی ہیں کہ ان کا محبوب ان کا نام لیتا رہے، اگر پیار سے نہیں لے سکتا تو کوئی الزام ہی لگا کر میرا نام لے لے، مگر وہ مجھے یاد رکھے۔ اس شعر میں انتہائی کرب یعنی بے چینی اور بے بسی کی کیفیت جھلکتی ہے۔ غزل کا دوسرا شعر ہے، حیران ہیں لب بستہ دلگیر ہیں غنچے، خوشبو کی زبانی تیرا پیغام ہی آئے۔ شعر کے مشکل الفاظ کے معنی میں پہلا لفظ ہے لب بستہ، جس کے معنی ہے خاموش یا چپ۔ دوسرا لفظ ہے دلگیر، جس کے معنی ہے رنجیدہ یا غمزدہ۔ تیسرا لفظ ہے غنچے، جس کے معنی ہے کلیاں۔ چلتے ہیں شعر کی تشریح کی طرف۔ ادا جعفری اس شعر میں کہتی ہیں کہ میرے محبوب کا کوئی پیغام نہیں آیا، ہر کوئی حیران ہے کہ پیار کا جواب پیار سے کیوں نہیں دیا جا رہا۔ پھولوں کی کلیوں کو تو چپ سی لگ گئی ہے، وہ بہت حیران بھی ہیں اور میرے لیے غمزدہ بھی ہیں۔ وہ اپنے محبوب سے کہتی ہیں کہ اگر کسی اور ذریعے سے پیغام نہیں بھیج سکتے تو خوشبو کے ذریعے ہی بھیج دو، کلیاں بھی پیغام مجھ تک پہنچا دیں گی۔ غزل کا تیسرا شعر، کیا راہ بدلنے کا گلہ ہم سفروں سے، جس راہ سے چلے تیرے در و بام ہی آئے۔ شعر کے مشکل الفاظ کے معنی میں پہلا لفظ ہے گلہ، جس کے معنی ہے شکوہ یا شکایت۔ دوسرا لفظ ہے راہ، جس کے معنی ہے راہ یا راستہ۔ تیسرا لفظ ہے در و بام، جس کے معنی ہے گھر۔ شعر کی تشریح میں ادا جعفری شعر میں کہتی ہیں کہ میرے عزیزوں اور دوستوں نے بہت کوشش کی کہ ہمارا ساتھ چھوٹ جائے، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ میں تمہیں نہ بھول سکی، میرے ہم سفر ساتھیوں نے بہت سر مارا، راستے بدلے کہ میری منزل بدل جائے، مگر میری منزل تو تم تھے۔ میں جس راستے چلی وہاں سے تمہارا ہی گھر آیا، ہر راستہ مجھے تمہارے گھر لے آیا اور مجھے کہیں اور جانا بھی نہیں تھا۔ غزل کا چوتھا شعر ہے، تھک ہار کے بیٹھے ہیں سرے کوئے تمنا، کام آئے تو پھر جذبہ ناکام ہی آئے۔ شعر کے مشکل الفاظ کے معنی میں پہلا لفظ ہے کوئے تمنا، جس کے معنی ہے خواہشوں کا گھر۔ دوسرا لفظ ہے جذبہ ناکام، جس کے معنی ہے ناکام احساس۔ ادا جعفری شعر میں کہتی ہیں کہ میں نے ہر ممکن کوشش کر لی کہ تم میرے ہو جاؤ، مگر تم میرے ہو نہ سکے۔ ساری کوششیں اور کاوشیں کرنے کے بعد اب میں تھک گئی ہوں۔ تم میری تمنا تھے اور میں تمنا کے اس کوچے میں تھک ہار کر میں بیٹھ گئی ہوں، لیکن میں جانتی ہوں کہ میری محبت ناکام سہی مگر ہے تو سچی۔ یہی ناکام محبت ایک دن کام آئے گی اور تمہیں احساس ہوگا کہ کوئی تم سے کتنی محبت کرتا تھا۔ غزل کا آخری شعر ہے جسے مقطع کہا جاتا ہے، باقی نہ رہے ساکھ ادا دشت جنوں کی، دل میں اگر اندیشہ انجام ہی آئے۔ شعر کے مشکل الفاظ کے معنی میں پہلا لفظ ساکھ، جس کے معنی ہے اعتبار یا وقار۔ دوسرا لفظ دشت جنوں، جس کے معنی ہے صحرا۔ تیسرا لفظ اندیشہ انجام، جس کے معنی ہے انجام کا ڈر یا انجام کی فکر۔ ادا جعفری شعر میں کہتی ہیں کہ عشق خود کو فنا کر لینے کا نام ہے۔ سچے عاشق کا انجام کیا ہوتا ہے میں یہ سب جانتی ہوں، مگر پھر بھی اس راہ کی مسافر ہوں۔ اگر میں اپنے انجام سے ڈر جاؤں گی تو عشق کیسے کروں گی؟ سارے عاشق بدنام ہو جائیں گے۔ عشاق کی وفا اور عشق کے جنون کا بھرم اور ساکھ قائم رکھنے کے لیے مجھے عشق کرتے رہنا ہے، انجام کے خوف کے بغیر۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں کتاب میں موجود مشقی سوالات کی طرف۔ اس میں سوال ہے، درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے۔ پہلا اور دوسرا سوال میں نے اس لیے چھوڑ دیا ہے کہ اس میں اشعار کی تشریح ہے جو کہ میں نے پہلے بیان کر دی ہے۔ تیسرا سوال ہے، اس نظم میں قافیہ، ردیف، تخلص، مطلع، مقطع کی نشاندہی کیجیے۔
اس کا جواب ہے، سب سے پہلے قافیہ کی تعریف کی گئی ہے۔ اس غزل کے اندر قافیہ یعنی ہم آواز الفاظ، نام، الزام، پیغام، در و بام، جذبہ ناکام، اندیشہ انجام، اور ردیف جس طرح سے آپ کو پہلے بتایا جا چکا ہے کہ ایک ہی طرح کے وہ الفاظ جو پلٹ پلٹ کر کسی بھی شعر کے مصرع میں آتے رہیں ان کو ردیف کہا جاتا ہے۔ تو اس غزل کے ردیف ہیں ہیائے، اور تخلص شاعر کے اس نام کو کہتے ہیں جو شاعر مقطع میں یعنی غزل کے آخری شعر میں استعمال کرتے ہیں۔ تو اس غزل کے تخلص میں تخلص ہے ادا۔ اس کے بعد مطلع کہتے ہیں کسی بھی غزل کے پہلے شعر کو۔ تو اس غزل کا پہلا شعر ہے، ہونٹوں پہ کبھی ان کے میرا نام ہی آئے، آئے تو صحیح برسر الزام ہی آئے۔ مقطع کہتے ہیں کسی بھی غزل کے آخری شعر کو جس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہو۔ تو اس غزل کا مقطع ہے، باقی نہ رہے ساکھ ادا دشت جنوں کی، دل میں اگر اندیشہ انجام ہی آئے۔ اس کے بعد سوال ہے، اس غزل کا کون سا شعر آپ کو زیادہ پسند آیا اور کیوں؟ وجہ لکھیے۔ آپ اس غزل کے کسی بھی شعر کے پسندیدگی کا لکھ سکتے ہیں اور اس کی وجہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ میں نے اس غزل میں جس شعر کو پسند کیا ہے اس کے لیے میں نے اس طرح سے لکھا ہے کہ مجھے اس غزل کا آخری شعر سب سے زیادہ پسند ہے، اور آخری شعر ہے، باقی نہ رہے ساکھ ادا دشت جنوں کی، دل میں اگر اندیشہ انجام ہی آئے۔ اس کی وجہ ہے کہ کیونکہ اس شعر میں پیغام دیا جا رہا ہے کہ آپ جس راستے میں چلیں ایک مضبوط ارادہ اور جذبہ لے کر چلیں، پھر اس راستے میں کتنی تکالیف اور مصائب کیوں نہ آئیں، یعنی مصیبتیں کیوں نہ آئیں، آپ کو اس راستے سے ہٹنا نہیں ہے، انجام اور نتیجہ کی پرواہ نہیں کرنی ہے، بس اپنی مستقل مزاجی سے کوشش کرتے جانا ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد کتاب میں موجود مشقی سوالات میں سے سوال نمبر 2، درج ذیل جوابات میں سے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔ یہ کثیر الانتخابی سوالات ہیں جو آپ کے پیپر میں حصہ اول کے اندر آتے ہیں۔ 15 سوالات آیا کرتے ہیں جن میں سے ہر ایک کا 1 نمبر اور 15 سوالات کے 15 نمبر ہوا کرتے ہیں۔ تو پہلا سوال ہے، شاعرہ کے نزدیک اس کا نام آئے۔ آپشن نمبر 1 کتاب میں، آپشن نمبر 2 ٹی وی پر، آپشن نمبر 3 ہونٹوں پر، آپشن نمبر 4 اخبار میں۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 ہونٹوں پر۔ اس کے بعد جملہ ہے، شاعرہ نے اپنے شعر میں گلہ کیا ہے۔ آپشن نمبر 1 دنیا کے لوگوں سے، آپشن نمبر 2 دوستوں سے، آپشن نمبر 3 شاعروں سے، آپشن نمبر 4 ہم سفروں سے۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 4 ہم سفروں سے۔ تیسرا جملہ ہے، اس غزل کے مقطع میں شاعرہ نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے۔ آپشن نمبر 1 انجام، آپشن نمبر 2 جنوں، آپشن نمبر 3 ادا، آپشن نمبر 4 ساکھ۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 ادا۔ چوتھا جملہ اس غزل کی ردیف ہے۔ آپشن نمبر 1 نام، آپشن نمبر 2 ادا، آپشن نمبر 3 در و بام، آپشن نمبر 4 ہی آئے۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 4 ہی آئے۔ پانچواں جملہ ہے، خوشبو کی زبانی تیرا۔ آپشن نمبر 1 انعام ہی آئے، آپشن نمبر 2 نام ہی آئے، آپشن نمبر 3 پیغام ہی آئے، آپشن نمبر 4 پیام ہی آئے۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 نام ہی آئے۔ کتاب میں موجود مشقی سوالات میں سے سوال نمبر 3، درج ذیل الفاظ کے جمع لکھیے۔ میں نے کالم کی ایک طرف الفاظ کے واحد اور دوسری طرف اس کے جمع لکھ دیے ہیں جس طرح سے آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ واحد میں پہلا لفظ ہے پیغام جس کی جمع ہے پیغامات، اس کے بعد لفظ ہے الزام جس کی جمع ہے الزامات، اگلا لفظ ہے جذبہ جس کے جمع ہے جذبات، اس کے بعد لفظ ہے انجام، اس کی جمع بھی انجام ہی ہوگا۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اسی طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔